اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آئیے ہماری بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا اور ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے ویسٹرن ورلڈ کا پلان سائیکولوجیکل وارفیئر کی فرنٹ پہ فیل ہو گیا، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک بہت ہی چہیتے لیڈر اور کرسمیٹک لیڈر کو ہٹا کر ایک انجان لیڈر کو لے آئیں، تاکہ لوگوں کے دل میں اس لیڈر کو لے کر محبت اور اٹیچمنٹ بننے تک وقت لگ جائے، 6 مہینے، 1 سال، 5 سال، اور اس دوران میں ان کے پاس وقت ہو کہ یہ حکومت کا تختہ پلٹ سکے، اپنے پپیٹس کو بٹھا سکے اور اپنے حساب سے یہاں کی سسٹم کو بنا سکے، ڈیموکریسی لے کر آ سکے اور ولایت فقیہ کا سسٹم ہٹا سکے، تاکہ انہیں اپنے پروفٹ اور اپنے مفاد کا جو خیال رہے اور اسے وہ آگے بڑھا سکے۔ لیکن ان کی یہ اسٹریٹجی پوری طرح فیل گئی ہے۔ اب دیکھیے، جو بات ہم کرتے ہیں، جس بات کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اور خداوند متعال کا کرم ہم پر ہے، وہ اس ایونٹ سے آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اگرچہ یہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظیم ایونٹ رہا ہے، لیکن اس کو ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ یہ کیوں اتنا عظیم ایونٹ ہے۔ ہسٹوریکلی یہ صرف ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے پولیٹیکل اینگل، اکنامک اینگل اور ہسٹوریکل اینگل سے، بلکہ بشریت کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ لیکن پچھلی بحث کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ یہ رہبر کی شہادت سے امت پہ کیا اثر ہوا ہے اور کتنا بڑا امپیکٹ ہوا ہے۔ دیکھیے، یہ امت کا جو بیہیویئر رہا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، نامناسب پریسیڈنٹس کے آنے کی وجہ سے اور ان ایکوریٹ ڈیٹا پرووائڈ کرنے کی وجہ سے، امپراپر عقائد کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے، ان کا روحیہ، ان کے عقائد، ان کا بلیف سسٹم کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، اشارے سے آپ سمجھ جائیے۔ ایسے لوگ جو دشمن کے سامنے جھکنے کے لیے تیار تھے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے تیار تھے، ایسے لیڈرز کی وجہ سے، ایسے پریسیڈنٹس کی وجہ سے جو ہے سسٹم ضعیف اور کمزور ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کے عقائد کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے نتیجہ یہ ہوا، جو ہم نے یہاں دیکھا ہے اور جو ہم نے محسوس کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب 12 دن کی جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس جنگ میں لوگ گھبرا کر اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقاموں پر جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ فار ایگزامپل، جب تہران میں حملہ شروع ہوا تو جتنے لوگ ایسے تھے تہران میں جن کے مقام یا گھر کوئی دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں تھے، وہ فوراً تہران چھوڑ کر اس گاؤں میں، اس مقام پر جا رہے تھے۔ پھر کہیں اور حملہ ہوا تو وہ لوکیشن چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے۔ ہمیں دقیقاً یاد ہے کہ اسی دنوں میں ہم پہلے سے پلان کر چکے تھے کہ مشہد پر زیارت پر جائیں گے بچوں کے ساتھ، کیونکہ چھٹیوں کے دن تھے۔ تو جب تہران میں حملہ شروع ہوا تو بہت سارے لوگ تہران چھوڑ کر یا قم آ گئے تھے یا مشہد چلے گئے تھے۔ اور جب ہم مشہد جانا چاہ رہے تھے تو وہاں جو لوگ ہمارے موجود تھے، دوست اور ہمارے کلاس میٹس یا ہمارے اساتذہ وغیرہ، وہ کہہ رہے تھے یہاں مت آئیے، یہاں بہت زیادہ رش ہے، ٹریفک اتنی زیادہ ہے، حرم اتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کہ آپ کو یہاں پر بالکل زیارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اب صحیح وقت نہیں ہے۔ لیکن جس دن ہمیں نکلنا تھا، وہ بالکل اس دن سے ایک رات پہلے رات میں کہیں پر مشہد میں حملہ ہوا اور ٹائر جلائے گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ نقلی تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن یہی کہ مان لیجیے نہ بمباری ہوئی، ٹائر جلائے گئے تاکہ اس کے کالا دھواں دیکھ کر لوگوں کو لگنے لگے کہ یہاں بھی حملہ ہوا ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب ہم مشہد پہنچے تو مشہد خالی ہو چکا تھا۔ جتنے لوگ مشہد آئے ہوئے تھے وہ سارے مشہد چھوڑ کر کہیں دور دراز کے گاؤں میں چلے گئے تھے، اور ہر جگہ جب بھی حملے کی بات ہوتی یا پھیلتی تو وہ فوراً اپنے لوکیشنز چینج کر رہے تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل میں ان کے خوف بھرا ہوا تھا، موت کا ڈر بسا ہوا تھا، اسی لیے وہ لوکیشن بائی لوکیشن چینج کر رہے تھے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ تو آپ رائٹس کے ٹائم پر بھی ایسا ہی تھا کہ جب رائٹس چل رہے تھے تو لوگ کوئی باہر نہیں آ رہے تھے، کوئی یہ دنگائیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے، کوئی راستے پر آ کر ان کے خلاف نعرہ نہیں لگا رہا تھا۔ یہ صرف پولیس تھی جو آ رہی تھی، اور دنگائیوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر پولیس کا قتل عام کیا ہے، 100 پولیسوں کو مار دیا ہے۔ ویڈیوز باضابطہ آئے ہیں کہ پولیس کی ٹولی کھڑی ہوئی ہے، 30-35 پولیس کی ٹولی کھڑی ہوئی ہے، اور ایک بندہ اپنی کار 100 کی سپیڈ پر لا کر 40 پولیس کی بھیڑ میں لوگوں پر چڑھاتے ہوئے، پولیس پر چڑھاتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگوں کا جو ہے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اور کچھ جو ہے
معذور ہو گئے، ہاتھ کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، ہاسپٹلائز ہو گئے. تو یہ ماحول بنا ہوا تھا، لیکن لوگ اس وقت باہر نہیں آ رہے تھے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بسا ہوا تھا. دیکھیے ہر چیز ایک پوائنٹ پر آ کر اٹک جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں جم جا رہا ہوں اور باڈی بلڈنگ کر رہا ہوں تو ایک پوائنٹ کے بعد میری باڈی بلڈ ہونا بند ہو جاتی ہے، اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے. یا آپ خود ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے کہ جب آپ ویٹ لاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پہلے کچھ ہفتوں میں بہت تیزی سے ویٹ لاس ہوتا ہے، پھر ایک ٹائم کے بعد ویٹ لاس ہونا بند ہو جاتا ہے، اٹک جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں اسٹیگنیشن یا کہتے ہیں پلاٹو، کہ آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں پر آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں. تو اس حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ٹرینر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں جم کر رہا ہوں، زیادہ ویٹ بھی اٹھا رہا ہوں لیکن میری باڈی گرو نہیں ہو رہی ہے. یا آپ کہیں گے میں زیادہ ایکسرسائز کر رہا ہوں لیکن میرا ویٹ لاس نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ کا ٹرینر آپ سے کہتا ہے کہ یا تو ٹیکنیک بدلنا ہے، یا تو طریقہ بدلنا ہے، یا پھر نئے پروگرام میں شامل ہونا ہے، نیا میتھڈ یوز کرنا ہے، نئے ٹیکنیکس یوز کرنا ہے تاکہ تم آگے بڑھ سکو، ابھی تم اٹک گئے ہو. یا نیو ممبرشپ لینا ہے، یا نئی طرح کی دوائی کھانا ہے، نیا طرح کا پاؤڈر کھانا ہے جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. زیادہ محنت کرنی پڑے گی، زیادہ ایفرٹ لگانا پڑے گا، لیکن اگر سادے جملوں میں کہوں تو قیمت چکانا پڑے گا. اگر قیمت چکاتے ہو تو آگے بڑھ پاؤ گے، قیمت نہیں چکاتے ہو تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. اور یہی ماجرا ہماری امت کا ہوا تھا کہ ہماری امت ایک سٹیگننٹ پوائنٹ پر آ گئی تھی، وہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ نیچے آ رہی تھی. اور ایسی حالت کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظہور میں تاخیر گارنٹیڈ ہے. اگر امت آگے بڑھ رہی ہے تو ظہور میں تعجیل ہو سکتا ہے، لیکن اگر امت پیچھے آ رہی ہے تو ظہور میں تعجیل ممکن ہی نہیں ہے. اور ایسی حالت میں ایک شخص تھا، ایک فرد تھا جو راتوں میں جاگ جاگ کر، شب نماز پڑھ پڑھ کر، آنسو بہا بہا کر امام زمانہ کی خدمت میں دعا کر رہا تھا کہ امام زمانہ، میرے مولا، میں ایسا کیا کر سکتا ہوں کہ اس امت کو آگے بڑھایا جائے؟ ایسا کیا کر سکتا ہوں جس سے یہ امت اس اسٹیگنیشن سے باہر نکل کر اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنی معرفت میں، اپنی شجاعت میں آگے بڑھ سکے؟ خدایا بار الہا، مجھے راستہ دکھا، مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دکھا. تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آئی ہوگی، صدا آئی ہوگی کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو قیمت چکانی پڑے گی. کیا لائے ہو، کیا دینے تیار ہو؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. کیا لے آئے ہو؟ میں بالکل اس طرح آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جیسے مقام معظم رہبری اور خدا یا امام زمانہ کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا لائے ہو. میں شہید سلیمانی لایا ہوں، لیجئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قربانی پیش کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس سے امت کچھ آگے بڑھ پائے گی لیکن جہاں تم چاہتے ہو وہاں نہیں بڑھ پائے گی. اور کیا لایا ہو؟ میں حاجی زادے لایا ہوں. اور کیا لائے ہو؟ میں فلانی لایا ہوں، فلانی لایا ہوں. ہاں ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے، تم بہت بڑا چینج چاہتے ہو. اس بڑے چینج کے لیے بڑی قیمت چکانی پڑے گی. بڑا چینج چاہتے ہو تو بڑی قیمت چکانی پڑے گی. بتاؤ کیا لائے ہو؟ اور اس ماحول میں مقام معظم رہبری کہتے ہیں خود کو لایا، اپنی بیٹی کو لایا، اپنی نواسی کو لایا، اپنے بیٹوں کو لایا ہوں، میرے خاص کمانڈرز کو لایا ہوں، فیملی کے ساتھ خانوادگی آپ کی خدمت میں آیا ہوں. یہ خزینہ، یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں تاکہ میری امت آگے بڑھ سکے، تاکہ زمینہ فراہم ہو سکے ظہور کے لیے. اسی لیے پچھلے ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ دشمن نے شہید نہیں کیا، رہبر نے شہادت کو گلے سے لگایا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا ہے قربانی کے طور پر کہ یہ قیمت ہے، اپنی خون کی قیمت لایا ہوں تاکہ اس امت کو اس ماحول سے باہر نکال سکوں. اور اب آپ دیکھیے ویڈیوز، آپ انٹرویوز دیکھیے کہ کیسے لوگوں میں چینج آیا ہے، کیسے بدلاو آیا ہے. لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت راستوں پر، میدان میں، گروہ میں، چوراہے پر جمع ہے اور ایران کے لیے نعرے لگا رہے ہیں
اور ایسی ہی حالت میں آپ دیکھتے ہیں کچھ ہی دور پر بمباری ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فرد اپنی جگہ سے ہلا تو بتائیے، بلکہ نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے تو نعروں کی آواز بلند ہو جاتی ہے، لبیک کی آواز بلند ہو جاتی ہے، یعنی اب دل میں خوف نہیں رہا، اب دل میں ڈر نہیں رہا، اب شہادت کے لیے چاہت امڑ پڑی ہے، اب لوگوں کے اندر دشمن کو ہرانے کے لیے جو ہے چاہت امڑ پڑی ہے۔ اگر اس وقت امام کا ظہور ہوتا تو لوگ شہر در شہر بھاگ رہے ہوتے، امام تنہا رہ جاتے۔ اگر اب امام کا ظہور ہوگا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، بم گر رہے ہیں، لیکن میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزو، قیمت چکائی گئی ہے، قیمت دی گئی ہے امت کو ان گہرائیوں سے، اندھیروں سے نکال کر یہاں تک لانے کے لیے۔ اس بات کو سمجھیے، اور یہ قیمت صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں، تمام مسلم امت کے لیے، تمام مسلم امت، نہ شیعہ امت، مسلم امت کے لیے چکائی گئی ہے۔ اب اس میں سے کون بدلتا ہے، کون اپنا راستہ بدلتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت پاتا ہے، سیدھے راستے پر آتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ ہر کسی کو وہ جس لیول پر تھا، اس قیمت کے عوض میں ایک پش کیا گیا ہے، ایک دھکا لگایا گیا ہے کہ وہ جس مقام پر تھا اس سے اٹھ کر وہ آگے آ جائے۔ اسی لیے آپ انٹرویوز میں دیکھیں گے کہ جو لوگ حکومت کے خلاف تھے اب وہ حکومت کے ساتھ ہو گئے ہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، وہ اب ایران میں آ کر ایران کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، ایران کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں، ایران کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ایران میں آلریڈی تھے اور حکومت کے ساتھ نہیں تھے، چپ تھے، اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو آواز اٹھا رہے تھے وہ زیادہ شعار لگا رہے ہیں، راستوں پہ ہے، رات رات بھر جاگتے ہیں، خیابان میں موجود ہے، چوراہوں پر موجود ہے، ایران کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، بارش پڑ رہی ہے، طوفانی ہوا چل رہی ہے، برف گر رہی ہے، لیکن وہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ اور جو میدان میں تھے وہ جنگ میں اتر چکے ہیں، بارڈر پہ جا چکے ہیں، دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور جو پہلے ہی دشمن سے لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی شہادت بھی پیش کی ہے۔ عزیزو، آپ کے لیے قیمت پرداخت ہو چکی ہے، آپ کے لیے قیمت پرداخت کی گئی ہے، پیمنٹ ہو چکا ہے، دروازہ کھل چکا ہے، ترقی کا راستہ کھل چکا ہے، ہر کسی کے لیے ایک پش مل چکا ہے۔ اب یہاں سے آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ڈیسائیڈ کریں گے۔ میں کس حالت میں تھی، کہاں پہنچنا چاہتی ہوں، میں کس حالت میں تھا، کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میں اس موومنٹ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کا ڈیسیشن ہے۔ میں کتنی ترقی، کتنی قربت، کتنا صعود اور امام زمانہ سے اور اہل البیت علیہ السلام سے اور خدا سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دوبارہ کہوں گا، قیمت پیمنٹ ہو چکا ہے، دروازہ کھل چکا ہے، انٹری کا راستہ کھل چکا ہے۔ آپ کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔